کہ یہ جو فیصلے ہیں، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک قدم پیچھے پہلے آگے اور پھر 5 قدم پیچھے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کتنی غیر سنجیدہ ہے اور ان کی پالیسی میں یا فیصلہ سازی میں سوچ کا جو عدم کتنا فقدان ہے. یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو ایک دن فیصلہ لیا جاتا ہے، دوسرے دن اس کو واپس لیا جاتا ہے، اس کا ملک کی معیشت پہ کیا اثر ہوتا ہے، اوور آل جو ملک کی اکانومی ہے وہ کس طرح سلو ڈاؤن ہوتی ہے. اب پیٹرول پہ تو آپ نے کم کر دیا کیونکہ آپ کے موٹر سائیکلوں کو یا آپ نے شہری علاقوں میں کہا جی کہ آپ نے کوئی ریلیف دینا ہے. اصل جو صاحب کنزمپشن ہوتی ہے وہ ڈیزل کی ہوتی ہے. یعنی ڈیزل، فرنس آئل اور جو پیٹرول ہے اور گیس ہے، یہ بائی پروڈکٹس ہیں اس کی، کروڈ آئل کی یہ ہوتی ہیں. اس کا سب سے زیادہ جو بڑا حصہ ہوتا ہے وہ ڈیزل کا ہوتا ہے. ڈیزل جو ہے اسی سے بجلی بھی بنتی ہے، اسی آپ کی انڈسٹری بھی چلتی ہے، اس سے آپ کے میجر جو آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے جس میں گڈس ٹرانسپورٹ ہے یا آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ اس پہ چلتی ہے. 2 شہروں میں آپ نے، لاہور میں یا آپ نے اسلام آباد میں کہا جی کہ ہم پبلک ٹرانسپورٹ مفت کریں گے. اس کا بھی کوئی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی بیسس کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے. لوگوں کا تو حالات اس وقت یہ ہو چکے ہیں جو صاحب کے لوگ جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ زندگی سے عاری ہے، وہ اپنی بس سسک کے زندگی گزار رہے ہیں. ذمہ دار جو ہے وہ بھی پریشان ہے، دکاندار بھی پریشان ہے، کارخانہ دار بھی پریشان ہے. اور اس حکومت کے پاس کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ جس سے آئی ایم ایف سے آپ چھٹکارا حاصل کریں. اس وقت جو جتنی صورتحال گلف سٹیٹس کی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان سے جو ہمارے پاکستانی جو غیر ممالک میں پیسے لگائے ہوئے ہیں ان کو کیا انسینٹیو دیا ہے، ان کو کس طرح سے جو ہے راغب کرنے کی کوشش کی ہے. ایک ایمنسٹی اسکیم فوراً آنی چاہیے جس میں لوگوں کو جو ہے وہ پیسے لگانے کی ترغیب دے. سب سے بڑا جو ہمارا بزنس پراپرٹی کا ہوتا تھا اس میں 16% 18% ٹیکس لگا کے دنیا میں وہ کبھی بھی نہیں چل سکتا. اس قسم کی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اب وفاقی وزراء کی 6 مہینے کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے، یہ تو پینٹس بھی نہیں ہے جو یہ بات کر رہے ہیں. اس طرح سے تو کوئی بھی ملک نہیں چل سکتا. جس طرح سے غیر سنجیدہ طریقے سے یہ چلا رہے ہیں اس طرح سے تو گھر نہیں چلتے. تو یہ ملک کو چلا رہے ہیں. اسی وجہ سے جو فیصلہ ساز ہیں ان کی بھی مجھے پالیسی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آخر چاہتے کیا. پاکستان کے عوام میں اتنا وہ جوش ہی نہیں ہے جتنا وہ نکال چکے ہیں. آپ کہنا 6 مہینے کی جو تنخواہیں ہیں ان سے کیا کوئی فرق پڑتا ہے؟ شاید یہ حکومت کو سر ان کا آپ ریشو نکال لینا. ایک جو وزیر ہے، وزیر کی جو ٹوٹل تنخواہ ہوتی ہے وہ ٹیکس کاٹ کے کتنی ہوتی ہے وہ آپ ان سے کسی بھی وزیر سے پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. ممبران جو MNAs ہیں ان کی تعداد، ان کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے آج کل. ٹھیک ہے، انہوں نے بڑھائی ہوئی ہے. پہلے تو وہ بھی کچھ نہیں ہوتی تھی. یہ اہم ڈھکوسلے ہوتے ہیں. اصل جو ان کو کام جو کہاں پہ کٹ لگانا ہے، کٹ تو لگانا ہے جو حکومتی اخراجات ہیں، یہ جو پروٹوکولز ہیں، یہ جو اخراجات ان کے آفیسز کے ہیں، رہائشوں کے ہیں، ان پہ کٹ لگائیں. دیکھیں نا، ایک ہوتی ہے جو صاحب آپ نے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اب مجھے بتائیں نا، یہ سارے سیکٹری ایک بس میں کیوں نہیں جا سکتے سیکریٹریٹ میں؟ ان کو کیا سخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ یہ کیوں نہیں جاتے اپنا، ان کے بچے پبلک اسکولوں میں؟ یہ کیوں نہیں جاتے اپنا عام اسپتالوں میں جہاں پہ عام پاکستانی جاتا ہے؟ یہ ہمارے حالات جو ہے تب تک تو نہیں سدھریں گے جب تک یہ لوگ وہاں پہ نہیں جائیں گے. ٹھیک. یہ خود جو ہے ان کے بقول خواجہ آصف کے، یہ پرتگال میں پراپرٹی ہیں ان کی یورپ میں پراپرٹی ہیں اور یہ حکومت کر رہے ہیں. ہم یہ تو ہمارے اوپر تو سر ایسے نا کاٹھے انگریز حکومت کر رہے ہیں. انگریز چلے گئے، براؤن انگریز ادھر چھوڑ گئے، اور وہ ہمیں جو ہے وہی پالیسیاں کر رہے ہیں.